بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ البتہ مجھے حالات کچھ بدلے بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے؟ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جھک جاتے۔ اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر پہنچتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے بالکل قریب ہوتا تھا، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتیں اور کہتیں، آمنہ تم نے نہیں جانا، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی انوکھی لگتی تھیں۔ اس دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا، تو رات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہود میں غلغلہ مچ گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے وضع حمل کی مدت قریب ہے، مگر انہیں کوئی ایسی عورت نظر نہ آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگو، مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، ہم سے یہ نعمت چلی گئی ہے۔ اللہ کی شان کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد میں لٹانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہیں۔ کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے اندر آتش پرستوں کی ایک آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ اس دوران کسریٰ نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، اور وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگا رہے ہیں۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا۔ تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باقی لوگوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے کہا،
میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں۔ اس نے تعبیر دی، جناب آپ سے لے کر 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، اور اس کے بعد یہ بادشاہت ان کے پاس چلی جائے گی۔ کسریٰ مطمئن ہو گیا کہ 14 بادشاہتیں تو ختم ہونے میں بڑا وقت لگے گا، مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو بھی بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ 14 بادشاہتیں مکمل ہو گئیں، اور اللہ نے کسریٰ کا وہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ ستارے جھکے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والو، تم بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے تب فلاح پاؤ گے۔ وقت کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو، آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے ہیں تو تم زمین پر چمکنے والے لوگ ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اور ایک نکتہ اس میں یہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔